بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائی بلے 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 واہ بھائی بلے 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 سونے آقا بے مثال سونے رب دا جمال حسن یوسف دی قسم واہ بھائی بلے 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 واہ بھائی بلے 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 ہویا مولا دا کرم مائے شاہ خاکی بولے دے باہم واہ بھائی بلے 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 واہ بھائی بلے 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 ابراہیم خلیل اللہ دی ہوئی اجمل زور دعا ابراہیم خلیل اللہ دی ہوئی اجمل زور دعا کعبے نے بھی جشن منایا ہوئی نور و نور فضا آئے رب دے حبیب چنگے ہوئے نے نصیب آئے رب دے حبیب چنگے ہوئے نے نصیب شاد ہویا اے حرم واہ بھائی بلے 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 واہ بھائی بلے 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 ہویا مولا دا کرم مائے شاہ خاکی بولے دے باہم واہ بھائی بلے 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 واہ بھائی بلے 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 سونے آقا بے مثال مقام خواجہ پیر معظم الحق معظمی صاحب حسن سجادہ استانہ لیا معظم آباد شریف سرگودا آپ تشریف صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک العظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ عزت و تکریم کی منصب پر جلوہ گر حضرت قبلہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب، ملک جمیل احمد صاحب صدر اہل سنت و جماعت، دیگر جملہ علماء کرام، احباب اہل سنت، آج کی اس بابکار اور خوبصورت تقریب میں چند لمحے آپ دوستوں کے ساتھ گزارنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ جامعہ اسلامیہ درابیہ کا خوبصورت ماحول ہے اور اس ادارے میں جو ہونہار طلبہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے اعزاز میں بھی اس تقریب کا انعقاد ہے۔ اس تقریب کے اور بھی کتنے عنوان ہیں، لیکن مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ مجھے اور میرے آباء و اجداد کو چونکہ سیال شریف کی پرنور وادی سے فیض و برکت نصیب ہوئی ہے، تو میں ہر حوالے سے اس بقعہ نور کو ہی خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرنا دارین کی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور الحمدللہ صرف یہ میری شکر گزاری نہیں ہے، وہ ماحول، وہ نور نگر اور وہ باعظمت خطہ اور اس میں موجود مشائخ کرام
علم کے اعتبار سے، عمل اور تقوی کے لحاظ سے، روح اور روحانی کیفیات کے اعتبار سے اپنے اپنے زمانے میں بے مثل اور بے مثال رہے ہیں۔ صرف اس لیے خراج تحسین پیش نہیں کرنا کہ وہاں کا نمک خوار ہوں، بلکہ اگر تصوف، طریقت اور روحانیت کی کسوٹی پہ ان ہستیوں کو تولا جائے تو ہر ہستی اپنے اپنے دور میں طریقت و روحانیت کی شاہ سوار نظر آتی ہے۔ حضرات زیبکار اللہ والوں کے تذکرے اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبولیت کی سند رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ جس ماحول میں، جس مجلس میں خدا کریم کے برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت چھن چھن برستی ہے۔ تو اس رحمت سے اپنے خالی دامن بھرنے کے لیے یہ تذکار خیر چھیڑے جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک اور بھی اشارہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکرے جند من جنود اللہ، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح حکومت کا کوئی ادارہ جس کی ذمہ داری ملک کی حفاظت ہو، جان و مال کی حفاظت ہو، سرحدوں کی حفاظت ہو، وہ ادارہ اور وہ فوجی لشکر ملک کی سرحدوں کی، جان و مال کی، پراپرٹی اور املاک کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ والوں کے تذکرے مومن کی روح کی حفاظت کرتے ہیں، نفس کے شر سے بچاتے ہیں، شیطان کی چال سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان بابرکت تذکروں کی مثال شیشے کی مثال ہے، آئینے کی مثال ہے۔ جس طرح شیشے اور آئینے میں ہم اپنے چہرے کے سارے منفی مثبت تاثر کو پڑھ لیتے ہیں اور چہرے کے سارے خد و خال کو جان لیتے ہیں، اللہ والوں کے تذکرے پڑھ کر اور سن کر ہم اپنی روح کا احتساب کر لیتے ہیں کہ یہ خوبیاں، یہ اوصاف، یہ بلند اخلاق، یہ روح کی قوت پرواز ہمارا نصیبہ ہے یا نہیں ہے۔ محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات کی طلب ہو کہ مجھے ایسا مستند مرشد مل جائے جس کی رہنمائی میں، جس کی صحبت میں اور جس کی رہبری میں میں اپنے آپ کو ستھرا کر لوں، اپنے آپ کو سنوار لوں، اخلاق حسنہ سے اپنے من کو مزین کر لوں اور اخلاق سیئہ سے اپنی روح کو پاک کر لوں، اور وہ مرشد کی تلاش میں نکلا ہو، سچے دل سے نکلا ہو، پوری طلب سے نکلا ہو، لیکن مرشد نہ مل رہا ہو، تو حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرا اس کو مشورہ یہ ہے کہ وہ حضور داتا گنج بخش کی تصنیف کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔
اس کے تذکرے سے، اس کے مطالعہ سے اور اس کتاب کی صحبت سے اللہ سینے کو اپنی معرفت کا مدینہ بنا دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مجالس میں، ان محافل میں اللہ کریم کے پیارے بندوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے تذکرے کرنے سے ان کا مقام رفیع ہوگا، ان کا مقام بلند ہوگا، بلکہ یہ تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ان تذکروں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ ہماری تعریف و توصیف کے امیدوار نہیں ہیں، وہ ہمارے تذکار خیر چھیڑنے کے منتظر نہیں ہیں، وہ تو اس مقام اور اس درجے پہ فائز ہو چکے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں سے یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے اور یہ پکا وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو ہمارے راستے میں مشکلات اختیار کرتے ہیں، ہمارے راستے میں ریاضت کی چکی پیستے ہیں اور جو مجاہدات کی پٹھی سے گزر کر کندن بھرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، کائنات کے سارے راستے ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ تو اس مقام اعلیٰ پہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود فرما رکھا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ سچے لوگ جو ایمان دل کی گہرائیوں سے لاتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں، کسی قسم کی ہوا چل رہی ہو، کسی قسم کا ماحول بن رہا ہو، دنیا نے خود کو بدلا گھڑی گھڑی، دنیا نے خود کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد ڈٹ گئے، کوئی بھی ہوا چل رہی ہے، کوئی بھی ماحول بن رہا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی اور وہ حضرت جنید بغدادی سے خیرات لینے لگا، فیض لینے لگا، بھیک مانگنے لگا، بول رہا تھا، آپ اس کی بولی جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے، جواب عطا فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو حضرت جنید بغدادی نے ایک سوال کیا کہ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، درخت چھاؤں بھی دیتا ہے، درخت پھول بھی برساتا ہے، درخت پھل بھی عطا کرتا ہے، اس کے باوجود زندگی میں ایسا مرحلہ اور ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ لوگ کلہاڑے لے کے آ جاتے ہیں، آرے لے کے آ جاتے ہیں اور درخت کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جو فیض رسا ہو، چھاؤں دینے والا ہو، پھول دینے والا ہو، پھل دینے والا ہو، اس سے یہ سلوک سمجھ نہیں آئی۔ حضور جنید نے جب یہ سوال کیا، درخت اپنے انداز میں دکھی ہوا اور اپنے انداز میں دلگیر ہوا، اپنے انداز میں اس نے رونا شروع کیا، کہنے لگا حضور ایک خامی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک خامی ہے، ایک عیب ہے، ایک میرے اندر نقص ہے، ایک میرے اندر کمزوری ہے۔ اللہ کرے وہ کمزوری میرے اندر نہ ہو، اللہ کرے آپ بے مثال جو لوگ تشریف فرما ہیں آپ کے من میں، بلکہ آپ کے قریب سے بھی وہ کمزوری نہ گزری ہو۔ وہ درخت کہنے لگا ایک خامی ہے، ایک عیب ہے، ایک نقص ہے۔ وہ خامی، وہ کمزوری اور وہ نقص یہ ہے، جب ہوا چلتی ہے نا، میں کبھی ادھر ہو جاتا ہوں، کبھی ادھر ہو جاتا ہوں۔ دنیا نے خود کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہیں رہے۔ تو حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ والوں کے تذکرے کر کے در حقیقت اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں،
اپنے آپ کو ستھرا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ نے تو ان کو وہ عزت و تکریم عطا کر دی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، وہ ایک مدت تک جتنی اللہ نے ان کو اس دنیا میں مہلت عطا فرمائی، وہ اللہ کی یاد میں گم رہے، اللہ کے ذکر میں مگن رہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ کلی طور پر اپنے رب کی بندگی اور اپنے رب کی تابعداری کے لیے وقف کر دیا۔ آخر ایک لمٹ ہوتی ہے، وقت اجل آ جاتا ہے، وہ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے تم نے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال میرا ذکر کیا ہوگا، اب ریوارڈ کا وقت آ گیا ہے، اب انعام اور بدلے کا وقت آ گیا ہے، تم باقی ہو گئے ہو چونکہ میں باقی ہوں۔ اذکرکم، میں اب تمہارا ذکر کروں گا، اب میں تمہاری یاد کروں گا، اب میں تمہاری عظمتوں کے پرچم ساری کائنات میں سر بلند کروں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تعریف کرنے سے اور ہمارے محفل سجانے سے ان کا قد اونچا نہیں ہونا، میری بات بھی بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ حضرات وقار خواجہ شمس اللہ عارفین رحمہ اللہ سیال شریف کے پہلے بزرگ ہیں، اور ان کے نام نامی سے سیال کی بستی شریف ہوئی، اور ان کے وجود مسعود سے وہ نور نگر بقائے نور بنا، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ۔ وقت کتنا ہے؟ نہیں، باقیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ تو حضرات عزیز وقار خواجہ شمس اللہ عارفین رحمہ اللہ کو فیض نصیب ہوا۔ بات کو میں نے بالکل سمیٹنا ہے، اس کے باوجود موضوع بڑا اس حوالے سے لطیف ہے کہ کچھ چیزیں جو اس کو ضرور میں نے اپنی گفتگو میں شامل کرنا ہے۔ حضرت خواجہ شمس اللہ عارفین رحمہ اللہ حضرت شاہ سلیمان توسوی کے غلاموں میں سے ایک بے مثل غلام ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص توسا شریف میں حاضر ہوا اور اس سے شاہ سلیمان توسوی نے پوچھا کہ شمس الدین سیالوی کا کیا حال ہے؟ وہ آپ کے علاقے سے گیا تھا، حضور وہ بیمار ہیں، وہ بہت بیمار ہیں، اور طبیب حکیم کہتے ہیں کہ شاید اس بیماری سے یہ بچ نہ سکے، اللہ کی حضور حاضر ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت شاہ سلیمان توسوی کے سامنے پلیٹ میں، ہمارے علاقے میں چینا بولتے ہیں، ادھر پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اس سے وہ دلیا وغیرہ بنتا ہے، وہ دانے پڑے تھے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے پلیٹ میں جو چینا رکھا تھا اس کی مٹھ بھر لی اور فرمایا تو کہتا ہے کہ شاید وہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اس ہاتھ میں چینے کے جتنے دانے آئے ہیں اتنے غوث اور قطب شمس سیال نے ابھی بنانے ہیں۔ حضرات عزیز وقار صرف اسی پہ ہم نے بات نہیں چھوڑنی، جو سبق میں لے رہا ہوں اور جو اس حوالے سے ایک نقطہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے مجھے بھی یہ بات سمجھا دی، ہر اس انسان کو یہ بات باور کرا دی جو کسی مصلی پہ بیٹھا ہے، کسی مسند پہ بیٹھا ہے، کسی جگہ کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہے، جو لوگوں کی محبتوں اور عقیدتوں کو اپنے سینے میں سجا کے بیٹھا ہے، ہر اس شخص کے لیے حضرت شاہ سلیمان توسوی نے ایک اسلوب طے کر دیا، ایک ذمہ داری طے فرما دی، اور ایک منصب واضح کر دیا کہ جو بھی مرشد ہوا کرتا ہے، جو بھی صاحب سجادہ ہوا کرتا ہے، جو بھی کسی مصلی اور مسند کا وارث ہوا کرتا ہے، اس کا کام میرا نذرانے بٹورنا نہیں ہے، اس کا کام میرا لوگوں کی جیبیں صاف کرنا نہیں ہے، اس کا کام صرف دورے پہ رہنا نہیں ہے، اس کا کام صرف لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ماحول بنانا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس مسند پہ بیٹھا ہے اس کی بنیادی اور بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سے لوگوں کو چھانٹ کے ان کو لوگ بنائے۔ رجال سازی کام ہے، افراد سازی کام ہے۔ جب سے خانقاہوں سے افراد سازی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، خانقاہیں رل گئی ہیں، خانقاہیں اجڑ گئی ہیں، خانقاہوں میں روح کا عالم طاری ہو گیا ہے۔ لوگ خانقاہوں پہ میلی آنکھ اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس میں خانقاہ کا قصور نہیں ہے، جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری سے نظریں چرا رہا ہے۔
تو حضرت شاہ سلیمان توسوی نے یہ جملہ بول کے بتا دیا اور یہ بات سمجھا دی. ایک تو یہ بات سمجھا دی اور دوسرا یہ بھی سمجھا دیا تم اس کی موت کی بات کر رہے ہو, میں تو اس کی زندگی کا نور دیکھ رہا ہوں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جانے والا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ابھی کتنے لوگ ایسے باقی ہیں جو اس کے دامن سے وابستہ ہوں گے اور اس کی روحانی چھاؤں کے نیچے آ کے اس سے فیض لیں گے, رحمت و برکت حاصل کریں گے اور امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکری اور قلبی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. اور پھر ایسا ہی ہوا 86 سال کی عمر میں حضرت خواجہ شمس العارفین رحمہ اللہ کا وصال ہوا اور آپ نے اپنے مصلے پہ بیٹھ کے بغیر کوئی محفل نعت ترتیب دیے, بغیر کوئی ریلی نکالے, بغیر لمبے لمبے دورے کیے, آپ حیران ہوں گے 86 سال اپنے مصلے پہ بیٹھے, 24 سال کی عمر میں خلافت ملی, 61 سال اپنے مصلے پہ بیٹھے, توسا شریف کے علاوہ آپ کا کوئی سفر نہیں ہے, توسا شریف کے علاوہ کوئی سفر نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ نے قبولیت کتنی عطا فرمائی. یہ ہمت باطنی ہوتی ہے, یہ محافل, یہ پروپوگنڈے, یہ ایجنٹ, یہ دلال سسٹم, یہ چینل ہائر کرنا قبولیت کی نشانی نہیں ہے. اللہ جس سینے میں اپنا عرش سجا لیتا ہے بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کائنات کی کریم اکٹھی کر لیتا ہے. آپ ناراض نہ ہوں گے, میں کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہوں جن کی شاید ضرورت ہے. حضرات عزیز وقار, اگر ہم نے حقیقت کی طرف لوٹنا ہے اور اصلی انقلاب اور حقیقی انقلاب, حقیقی تبدیلی کا سوچنا ہے تو پھر حقیقی جہان میں جاگنا بھی ہوگا. جس سے کہانیوں سے اور کانوں کے چسکے سے اپنے سسٹم کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا جب تک حقیقت کے سائے میں آ کے اور حقیقت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے. اس مرد درویش نے اس دور دراز سیال کی بستی میں بیٹھ کے پیر حیدر شاہ جلال پوری کو اپنی بھینسوں کا اسیر بنایا. اس بستی میں بیٹھ کے اس نے خواجہ معظم الدین کو اپنا گرویدہ بنایا. اس بستی میں بیٹھ کے اس نے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کے سینے کو کھینچا. تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ جب بیعت کے لیے نکلے, آپ نے 4 شرطیں اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی کہ یہ 4 شرطیں جہاں پوری ہوں گی وہاں میں عقیدت سے سر جھکا دوں گا اور وہاں میں اپنی محبتیں نثار کر دوں گا. سوچتے تھے ایک پہلی شرط یہ ہے کہ میرا پیر خوبصورت ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرا پیر عالم اجل ہو, بہت بڑا عالم ہو, اور تیسری یہ سوچتے تھے کہ میرا پیر قادری ہو, اور تیسرا یہ سوچتے تھے میرا پیر سید ہو, سادات کرام سے اس کا تعلق ہو. پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تاجدار گولڑا جب سیال شریف پہنچے, حضور شمس سیال کے چہرے کو دیکھا, پہلی شرط وہی پوری ہو گئی اور اپنا دل نکال کے حضرت شمس سیال کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. مجلس سج گئی. مجلس میں حضور تاجدار گولڑا حضور شمس العارفین کی بارگاہ ناز میں حاضر تھے. خود فرماتے ہیں, تاجدار گولڑا خود فرماتے ہیں کہ خواجہ شمس العارفین نے گفتگو شروع کی. کسی علمی مسئلے کو آپ نے لیا اور اس پہ گوہر افشانی شروع کی, پھول گرانے شروع کیے. فرماتے ہیں کچھ دیر تک تو میں گفتگو کو سمجھتا رہا کہ یہ کتنی وسیع گفتگو ہے اور یہ کتنی گہری گفتگو ہے, اور اس علمی نور میں کتنے نور اور پوشیدہ ہیں. سنیں, اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے یوں لگا کہ شمس العارفین کا علم ہمالیہ پہاڑ جتنا ہے اور مہر علی اس کے سامنے کنکر کی طرح پڑا. وہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی اور دوران گفتگو حضرت شمس العارفین نے یہ بھی بتا دیا کہ دوستو, پیر پٹھان نے مجھے 4 سلسلوں کے اندر بیعت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے,
اور اس کا پس منظر بھی سن لیجئے. اگر آپ اہل نسبت اور اہل محبت کی عظمتوں کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کا پس منظر بھی سن لیجئے. حضرت شمس العارفین رحمہ اللہ حضور شاہ سلیمان توسوی کی کچہری میں بیٹھے تھے. ایک بزرگ تشریف لے آئے, حضرت پیر پٹھان سے گفتگو فرمائی, کچھ دیر بیٹھے, اٹھ کے چلے گئے. جب وہ اٹھ کے چلے گئے, خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے مجلس والوں سے, اپنے دوستوں سے فرمایا, یہ جو بابا جی جا رہے ہیں یہ حضرت خضر ہیں, یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. جس نے زیارت کرنی ہو, جس نے ملاقات کرنی ہو, جس نے دعا لینی ہو, دیر نہ لگائے, سارے اٹھ کے چلے جائیں. حضرات زیبکار اہل علم بیٹھے ہیں, کسی دوست کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ کے ولی کے پاس اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے. مقصد نہیں, مقاصد ہوتے ہیں. میں ایک حکمت یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات حضرت خضر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ فیض کی تکمیل فرما دیں, اور کبھی اس لیے آتے ہیں کہ کوئی خوشخبری اور بشارت عطا فرما دیں, اور کبھی اس لیے آتے ہیں, اس نقطے پر بھرپور توجہ چاہوں گا, اور کبھی اس لیے آتے ہیں, کبھی فیض کی تکمیل کے لیے آتے ہیں, کبھی بشارت اور خوشخبری سے نوازنے کے لیے آتے ہیں. اور تیسرا نقطہ, اس کی طرف بھرپور توجہ کا طلبگار ہوں, حضرت خضر علیہ السلام اولیاء کرام کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے حضرت خضر کو امور تکوینیہ کی ذمہ داری دے رکھی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ جو کن کا معاملہ ہے یہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دے رکھا ہے. فالمدبرات امرا, اللہ نے فرمایا اس جہان رنگ و بو میں میرے کتنے ایسے کارکن ہیں جو نظام قدرت چلا رہے ہیں. اور اس کی تفصیل اللہ نے سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کھول کے بتا دی کہ کس طرح اللہ کا جو امر کن ہے اللہ نے حضرت خضر کو دے رکھا ہے. اس امر کن کا مالک بنانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام رسول اللہ کی امت کے اولیاء کے پاس آیا کرتے ہیں. حضرات زیبکار بھرپور توجہ چاہوں گا, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت خضر علیہ السلام آئے, پیر پٹھان سے گفتگو ہوئی, اٹھ کے چل دیے. پیر پٹھان نے بتایا خضر ہے, دیکھو زیارت کرو, ملاقات کرو, دعا لو. محفل میں جتنے لوگ تھے اٹھ کے چلے گئے. ہم تو آج چاول دیکھ لیں, ہم اس وقت بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, حضرت خضر علیہ السلام آ جائیں. حضرات زیبکار لوگ دوڑے, ایک جوان پہاڑ کی طرح جم کے بیٹھا رہا, اس نے اٹھنے کا نام نہیں لیا, اس نے دیکھنا گوارا نہیں کیا. اس نے بالکل اپنی طرح ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, رب کو جس طرح ڈٹ کے ماننا ہوتا ہے مرشد کریم کو بھی یوں ہی ماننا ہوتا ہے. حضرات زیبکار توجہ چاہتا ہوں, شمس سیال وہاں جم کے بیٹھے رہے, اٹھنے کا نام نہیں لیا. حضرت پیر پٹھان کی نظر اٹھی, فرمایا شمس الدین آپ کیوں نہیں گئے, آپ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر. حضرت شمس سیال نے عرض کی, جنہیں خضر دیکھنے آ گئے ہیں میں ان کو چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں. اہل ذوق کی نظر, وہ بخشتے تھے مجھ کو دو عالم کی نعمتیں, وہ بخشتے تھے مجھ کو دو عالم کی نعمتیں, میرے غرور عشق نے انکار کر دیا. وہ دو عالم کی نعمتیں میری جھولی میں ڈال رہے تھے, لیکن تیرے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا اور تیری ذات و صفات کے ساتھ جو غیرت کا تعلق تھا اس نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں کائنات کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھوں. حضرات زیبکار حضرت شاہ سلیمان توسوی ایمان کی اس اعلیٰ درجے اور ایمان کی اس استقامت کو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے, اتنا راضی ہوئے. اسی وقت سر سجدے میں رکھ کے پیر پٹھان نے لفظ بولا تھا, رانجھڑیا میرے سیاللہ نو رنگ لائی. رانجھا یہ محبوب کو کہا جاتا ہے, اور عشق حقیقی میں رانجھا اللہ کی ذات ہوتی ہے, اور کبھی کبھی محبوب سے اس میں مصغر سے بھی بات کی جاتی ہے.
مقام ناز پہ آ کے، مقام لاڈ پہ آ کے تصغیر کا لفظ محبوب کے لیے بولا جاتا ہے. یہ جو مقام ناز ہے اس کی اپنی الگ دنیا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا 313 میرے غلام ہیں، فاقہ بھی ہے، سواری کی کمی بھی ہے، اسلحہ کی کمی بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، سفر کی تکان بھی ہے، ادھر 1000 کا قافلہ ہے، ان کی سواریاں پوری، ان کا اسلحہ پورا، ان کا راشن پورا، ان کو حوصلہ اور محمیز دینے والی گانے والی عورتیں ساتھ ہیں، اور وہ پوری قوت کے ساتھ جمع ہے. اس مقام پہ اللہ کے حبیب نے مقام ناز کو اختیار کرتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے کہا تھا، اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت نہ رہی تو قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ لاڈ نہیں تو کیا ہے، یہ مقام ناز نہیں تو کیا ہے. تو حضرت ذیوقار، یہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کی ولیوں کی زندگی میں یہ معاملات آتے رہتے ہیں. راجڑیا میرے سے اللہ رنگ راج، یہ وہ سارے رنگ ہیں. حضرت ذیوقار خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ 86 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ جس گلشن کو سدا آباد رکھنا چاہتا ہے اور جس گلشن کو تر و تازہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ خود اس کے خوبصورت انتظام کرتا ہے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا وصال ہوا. آپ کے جانشین، آپ کے بیٹے، آپ کے رخت جگر، آپ کے نور نظر حضرت خواجہ محمد دین سیالوی آپ کے مسلح پہ بیٹھے. کیونکہ انتظام خدائی تھا، تربیت پیر سیال نے اس انداز سے کی تھی. وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو معیار اپنے مسلح کا اور جو وقار اپنی مسند کا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو کوئی قائم رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، اور سلامت رکھ سکتا ہے، اور اس میں مزید برکت آ سکتی ہے، تو وہ محمد دین کے وجود سے آ سکتی ہے. یہ انتخاب بھی الگ ایک موضوع ہے، چونکہ میں نے بات کو سمیٹنا ہے، ورنہ میں اس پہ بھی بات کرتا کہ یہ انتخاب کیسے ہوتے ہیں، حقیقی انتخاب کیسے ہے، مقامی انتخاب کیسے ہے، برادری کے انتخاب کیسے ہے، مریدوں کے انتخاب کیسے ہے، سیاسی انتخاب کیسے ہے، ان کے نتائج کیا ہے، ان کے رزلٹ کیا ہے. یہ بڑی ایک خوبصورت دنیا ہے، لیکن اس طرف میں نہیں جاننا چاہتا. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ نے جو اپنا جانشین چھوڑا، میں صرف ان کی ایک بات کروں گا. علاقے کا ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ، بہت بڑا جاگیردار، بہت بڑا زمیندار حضرت خواجہ محمد دین سیالوی کی خدمت میں آیا کہ میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں الگ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو اٹھایا، حجرے میں لے گئے. اس نے جا کے عرض کی، حضور میں 100 روپیہ آپ سے قرض مانگنے آیا ہوں. بہت بڑا زمیندار تھا، بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، لیکن اندر کوئی اور بات چل رہی تھی. 100 روپیہ قرض لینے آیا ہوں. آپ نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر 100 روپیہ نکالا، اسے عطا کر دیا. اس نے پکڑا اور کہنے لگا، میں تو امتحان کے لیے آیا تھا، جو لینے کے عادی ہیں وہ دیتے بھی ہیں یا نہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی؟ جو لینے کے عادی ہیں وہ دیتے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ذیوقار بڑی کمال کی بات اس نے کہی. چونکہ کائنہ آدمی تھا، سردار تھا اپنے علاقے میں، جہاں دیتا تھا، پریاں کا آدمی تھا. وہ ایک تھرمامیٹر لے کے آیا تھا کہ جو لینے کا عادی ہو جائے دینا اس کو آسان لگتا ہے یا نہیں لگتا. حضرت ذیوقار میں اکثر اپنے دوستوں کو اپنے جمعے کی محفل میں، اپنے عرس کی محفل میں، اور بالخصوص اپنے اساتذہ اور اپنے طلبہ کو اکثر یہ بات کرتا ہوں، بہانے سے بات کرتا ہوں، جب آپ کی خدمت کی جائے آپ ہر حال شکر گزاری کے الفاظ بولا کرو. کیونکہ ہمیں یہ تجربہ ہے، مولوی ہو یا پیر ہو، اس کی جتنی بھی خدمت کی جائے وہ اپنا حق سمجھتا ہے. ناراض تو نہیں بول رہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کتنی قربانی دے رہا ہے، کتنی اپنے حوالے سے خدمات پیش کر رہا ہے. شکر گزاری کے لمحات انسانوں کے سامنے جب تک نہیں آئیں گے اللہ کا حقیقی شکر ادا نہیں ہو سکے گا. اور میں بھائی عمران کو بھی آج بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے اس مقام پہ ایک ذمہ داری سنبھالی ہے. چودھری محمد شوکت صاحب نے، چودھری محمد عدیل صاحب نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، آپ پہ اعتماد کیا ہے. اب آپ کا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بالا ہو کے ان کے اعتماد کو جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آپ پہ کیا ہے کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دینا.
ورنہ جو مولویت کا سٹیٹس ہے اس پہ بھی انگلی اٹھے گی، اور جو آپ کا ایک روحانیت کا رشتہ ہے ہمارے آستانے کے ساتھ اس پہ بھی لوگ بات کریں گے۔ حضرات ذی وقار، عالم اور پیر وہی کامیاب رہ سکتا ہے جس میں لالچ نہ ہو اور جس میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری۔ اس سے ہٹ کے جو بھی معاملات ہیں ان کے کوئی پائر نہیں ہے، کوئی استقامت نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کریم ان چودھری عدیل صاحب اور شوکت صاحب کے اس پروگرام کو، اس ادارے کو، اس محنت کو، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ ایک مرکز خیر بنے، یہ مرکز علم بنے، یہ مرکز نفع بنے، یہ مرکز برکت بنے، یہ مرکز رحمت بنے۔ حضرات ذی وقار، تو میں کہہ رہا تھا اس نے ٹیسٹر لگایا کہ جو لینے کا عادی ہو جائے وہ دے بھی سکتا ہے۔ حضرت ثانی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ 100 روپیہ اسے عطا فرمایا۔ اب وہ کہنے لگا حضور میری ایک گزارش ہے، میری ایک آرزو ہے کہ کل آپ کا کوئی مرید آ جائے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے اور میری زمینوں میں گھوڑا دوڑانا شروع کر دے، شام تک دوڑاتا رہے، شام کی اذان تک۔ جتنا سفر آپ کے گھوڑے نے کر لیا وہ ساری زمین میں لنگر کے نام کر دوں گا۔ اب اس نے دوسرا ٹیسٹر لگایا، دوسرا امتحان لائی لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، وہ حضرت ثانی خواجہ محمد دین سیالوی لخت جگر تھا شمس العارفین کا، نور نظر تھا شمس سیال کا، تربیت یافتہ تھا اللہ کی اس پاک باز بندے کی نگاہوں کا۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے جیب سے تسبیح نکالی، فرمایا میرا باپ مجھے یہ تسبیح دے کے گیا تھا اور میں اپنی اولاد کو یہی دے کے جاؤں گا اور کچھ نہیں دے کے جاؤں گا۔ ہاں، جب یہ سینے کی طاقت ہوتی ہے، جب یہ بے غرضی ہوتی ہے، لالچ، ہرس، حلف کے جراثیم سے جب سینہ اتنا ستھرا ہوتا ہے، پھر اللہ اس مقام کو عظمت نگر بنا دیتا ہے، بقعہ نور بنا دیتا ہے اور اس کی بھوک سارے جہان میں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ثانی خواجہ محمد دین سیالوی رحمہ اللہ کا جب وصال ہوا، ان کے بیٹے اور ان کے جانشین خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمہ اللہ 5 بزرگ سیال شریف سے کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں نے 5 کی مختصر سی ہسٹری عرض کرنی ہے۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ کے جانشین بنے۔ آپ کو اللہ نے دین کی جو غیرت عطا فرمائی، آپ کے زمانے میں اتنا غیرت مند پیر ہم نے نہیں سنا، اور یہ لفظ احتیاط سے بولنے چاہیے۔ اکثر استادوں کے شاگرد اور اکثر پیروں کے مرید اپنے استاد کی تعریف میں، اور اکثر مرید اپنے پیر کی تعریف میں، اور اکثر اپنے لیڈر اور اپنے قائد کی تعریف میں عوام مبالغہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جیسا، ہمارے پیر جیسا، ہمارے استاد جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس جملے سے کلی اختلاف ہے۔ جب بھی پیار، محبت اپنے لیڈر اور اپنے پیر کے بارے میں کوئی جذبات محبت کا اظہار کرنا ہو، ضروری ہے کہ ہم یوں کہیں کہ میرے زمانے میں، میری نظروں میں میرے استاد جیسا کوئی نہیں ہے، میرے زمانے میں، میری نظروں میں میرے پیر جیسا کوئی نہیں ہے، میرے زمانے میں، میری نظروں میں میرے لیڈر جیسا۔ اب آپ دل سے کہیے گا، اگر یہ جملہ بولا جائے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف ہو بھی تو ہم نے قید لگا دی ہے، ایک جامع معنی جملہ بول دیا ہے، اب کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ احتیاطی الفاظ کا چناؤ کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کا آپ کے زمانے میں آپ جیسا دین کی غیرت رکھنے والا کوئی پیر نہیں تھا۔ یہ پیر بھی ایک میں نے قید لگا دی، علماء میں آپ سے شاید بلند ہوں گے، سیاستدانوں میں کئی اونچے ہوں گے، پیروں کی دنیا میں، اور اس غیرت کا اندازہ ایک مثال ہی عرض کروں گا۔ آپ پاک پتن شریف اس مبارک پہ گئے، آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ روضہ شریف کے اوپر ایک انگریز وائس رائے کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی اپروچ سے یا پیروں کو ساتھ ملا کے اپنی تصویر لگا بھی ہوگی۔ اب پیر خانہ ہے، اور پیر خانے کا مزاج اور پیر خانے کے آداب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں انسان کے جذبات اور عقیدت کا مقام کیا ہوتا ہے، اور
عصمت پتن شریف تو خواجہ ضیاء الدین سیالوی کی عقیدتوں اور محبتوں کا بہت بڑا منبع، بہت بڑا مرکز اور بہت بڑا محور ہے، لیکن ایک طرف وہ اور دوسری طرف رسول اللہ کے دین کی غیرت۔ آپ نے دیر نہ لگائی، آپ نے لمحہ ضائع نہ کیا، اپنے درویشوں سے کہا تصویر اتارو، وہ دربار کے اوپر چڑھ گئے، تصویر انہوں نے اتار دی۔ حضور اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا بھرے بازار میں پھینک دو، لوگ اس کے اوپر سے گزرے۔ رسول اللہ کا گھر، رسول اللہ کا دیس، رسول اللہ کے ماننے والے، اور یہاں یہ حرکت۔ آپ دلی میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہا قریب کوئی مسجد ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں یہ مسجد ہے، لیکن یہ مسجد مقفل ہے، یہ مسجد سیل ہے، یہ مسجد بند ہے، ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، مسجد میں کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ نے کہا کیوں؟ فرمایا یہاں ایک بہت بڑے انگریز افسر کا گھر ہے، اس کی بیگم اذان کی آواز سے پریشان ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے انگریز افسر نے مسجد سیل کرا دی، بند کرا دی۔ وہ غیرت ایمانی نے جوش کھایا، اپنے ہاتھوں سے وہ تالا توڑا، اندر داخل ہوئے، گھاس پھوس کاٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد کی ٹوٹل صفائی کی اور خود اذان دی، خود اذان دی۔ جب اذان کی آواز اس ماحول میں گونجی، پولیس کے لوگ آ گئے، انٹیلیجنس کے لوگ آ گئے، آرمی کے کچھ لوگ آ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ ایک یہ رد عمل ہے اور ایک آج کل کے ہمارے سیاسی اکابر کا عمل ہے۔ بس میں نے صرف موازنہ کرنا ہے اور دعوت فکر دینی ہے۔ آپ نے خود اذان دی، انٹیلیجنس کے لوگ، انتظامیہ کے لوگ، آرمی کے لوگ آ گئے، پتا چلا کون ہے؟ یہ محمد ضیاء الدین سیالوی ہے۔ وہ بھولے نہیں تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ آج بھی انگلینڈ لندن میں چلے جائیں اور گورنر ہاؤس لاہور پنجاب میں چلے جائیں، بر صغیر میں جب انگلینڈ سے فرنگی آیا تھا اور جتنا عرصہ وہ 100 سال سے یہاں زیادہ رہا، پورا ریکارڈ وہاں موجود ہے، اور اس ریکارڈ میں لکھا ہے کون انگریز کا دشمن ہے، کون انگریز کا ہم نوا ہے، کون انگریز کا مخالف ہے، کون انگریز کا دوست ہے۔ اس میں مسلمانوں کے نام بھی ہیں، سکھوں کے نام بھی ہیں، ہندوؤں کے نام بھی ہیں، دشمنوں میں ہندوؤں کے نام بھی ہیں، سکھوں کے نام بھی ہیں، مسلمانوں کے نام بھی ہیں۔ جب سینٹرل پنجاب آپ پیج نکالیں گے، اس پہ یہ لکھا ہوگا کہ اس ایریے میں انگریز کا صفِ اول کا دشمن سیال شریف کا سجادہ نشین محمد ضیاء الدین سیالوی۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہ جوان آ گیا ہے، ان کے پاؤں پتھر بن گئے، کاٹے تو لو نہیں، یہ ان کی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے اذان دی، جماعت کرائی، اور اس کے بعد ایک مؤذن، ایک امام، ایک خطیب اپنی گرہ سے وہاں مقرر کیا، اور آپ کی حیرت گم ہو جائے گی۔ یہ 1918 کا واقعہ ہے۔ 1947 تک، جب تک پارٹیشن نہ ہوئی، معاملات ڈسٹرب نہ ہوئے، ان تینوں کی سیلری اور تنخواہ درگاہ مقدسہ سیال شریف سے جاتی رہی۔ حضرات ذیوقار یہ کردار ہوتا ہے، یہ عملی خدمت ہوتی ہے۔ حضرات ذیوقار اور حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمہ اللہ 45 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ انگریز دشمنی کے حوالے سے صف اول میں آپ، تاریخ خلافت کے معاملات میں صف اول میں آپ، قادیانیت کے مقابلے میں معیار المسیح نام کا ایک بہت اجل رسالہ آپ نے لکھا تھا۔ آپ نے آراس مبارکہ کے مواقع پر قادیانیت، عیسائیت اور شیعیت کے حوالے سے جو قدر خدمات دی ہیں، ان کا سارا ریکارڈ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کے بیٹے قمر الملت والدین، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی آپ کی مسند پہ بیٹھے۔ اس وقت خواجہ قمر الدین سیالوی اجمیر شریف میں پڑھ رہے تھے، مدرسہ معینیہ جو خواجہ اجمیری کی آستانے پہ تھا، اور قدرت کا ایک عجیب انتخاب دیکھو، اس وقت جو استاد تھے ان کا نام بھی علامہ معین الدین اجمیری تھا۔ یہ ایک علمی دنیا کا ایک پورا الگ نظام ہے۔ کچھ لوگ علمی دنیا میں خیر آبادی فیض سے جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میرا بھی اسی مسلک سے اور اسی مکتب سے علمی تعلق ہے۔ خیر آبادی، یہ شاہ فضل حق خیر آبادی
تاریخ میں آپ نے نام سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ فضل حق خیرآبادی، ان کے بعد عبدالحق خیرآبادی، اور ان سے پڑھا تھا علامہ معین الدین اجمیری نے، اور علامہ معین الدین اجمیری سے پڑھا تھا میرے شیخ الاسلام نے، قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی نے، ان سے پڑھا تھا۔ وہ اس وقت وہاں مدرسہ معینیہ میں پڑھا رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ میرا یہ شاگرد تو مجبور ہو گیا ہے، اب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے گا، اس کو اپنے دیش جاننا ہوگا، اپنے وطن جاننا ہوگا، اپنے آستانے پہ جاننا ہوگا، یہ صاحب سجادہ ہو گیا ہے، اب یہ تعلیم یہاں رہ کے جاری نہیں رکھ سکتا۔ شاگرد تو آ گیا واپس، تو 10-15 دن گزرے، علامہ معین الدین اجمیری نے، جن کی ہزاروں میں اس وقت تنخواہ تھی، اور خواجہ اجمیری کے آستانے پہ جو ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ تھا، اس کی صدر مدرس اور پرنسپل تھے، اور ہزاروں شاگرد آپ سے فیض لانے والے تھے، سب کو چھوڑا، استعفیٰ دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایک بچے کے لیے جس کو بظاہر جانتا بھی کوئی نہیں ہے، جس کے علاقے کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، آپ اس کے لیے اپنا سارا سٹیٹس، اتنی پرکشش سیلری اور اتنا پرکشش ماحول چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ استاد کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑو، جس نوجوان کے لیے میں یہ قربانی دے رہا ہوں وہ آیتن من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور استاد وہ سب کچھ چھوڑ کے سیال شریف آ گئے، 3 سال سیال شریف موجود رہے، اور حضور خواجہ قمر الدین سیالوی نے ان سے علم دین مکمل کیا۔ ابھی 8 سال کی عمر تھی، قرآن مجید حفظ کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، زور کی نماز ہو چکی تھی، نمازی باہر جا چکے تھے۔ پیر سیال فرماتے ہیں میں نے ایک خوبصورت منظر دیکھا، ایک ہستی جلوہ گر ہوئے، انہوں نے آ کے میرے پاس نماز پڑھنا شروع کر دی، میرے دل میں ہزاروں خیالات مچل رہے تھے، کاش یہ اللہ کے محبوب ہو، کاش یہ خاتم الانبیاء ہو، کاش یہ تاجدار کائنات ہو، یہ خیال مچل رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا میں نے عربی زبان میں، حالانکہ اس وقت عربی باقاعدہ شروع نہیں کی ہوئی تھی، لیکن وہ گھر کا ایک ماحول تھا، کہنے لگے من انتا، اور ہاتھ بھی ساتھ میں نے جوڑے، میں نے عرض کی من انتا، آپ اپنا تعارف تو کرا دیجئے، حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد۔ عالم بیداری میں جگتے ہوئے 8 سال کی عمر میں یہ کرم، یہ فضل، یہ رحمت، یہ انعام کی خیرات، خواجہ قمر الدین دوڑتے گھر گئے کہ میں رسول اللہ کے لیے دودھ لاؤں اور آپ کو پیش کروں۔ اپنے والد خواجہ ضیاء الدین سیالوی کو جا کے بتایا، آپ نے ماتھا چوما، آنکھیں چومی کہ تم نے دل بھر کو دیکھا ہے، اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فرمانے لگے اب تیرے دودھ کا وہ ویٹ نہیں فرما رہے، اب تیرے دودھ کا وہ انتظار نہیں کر رہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، تمہیں جو محبتیں اور جو عظمتیں عطا کرنی تھی وہ تیرے مقدر میں لکھ کے گئے ہیں۔ حضرت ذی وقار پھر اللہ نے آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبوں کو اور آپ کے شانوں کو دیکھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت پاکی، کبھی وقت ہوا کبھی ماحول بنا تو حضور شیخ الاسلام کی پوری سیرت پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی 1982 میں 1300 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ نے اپنا جانشین اور اپنا قائم مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی فکری رہنمائی کے لیے اور روحانی تربیت کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ محمد حمید الدین سیالوی۔ اللہ نے گوناگون عظمتیں، گوناگون صفات عطا کر رکھی تھی۔ حضرات ذی وقار بہت لمبا میں نہیں جا سکتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے وجود میں جو خوبصورتیاں رکھی تھی ان میں سے ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ جو غیرت دین آپ کے بزرگوں میں تھی، اس زمانے میں معلوم یہ ہوتا تھا کہ پچھلے 4 کی غیرت جمع ہو کے خواجہ حمید الدین کے سینے میں آ گئی ہے۔ ملک و ملت کا کوئی دینی معاملہ ہوتا وہ بڑھ چڑھ کے آگے آتے۔ ایک زمانے میں حکومت سعودیہ نے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اس پہ پابندی لگا دی، سیالوی نے چلائی۔ آپ نے شاہ فہد کو عربی زبان میں خط لکھا، اس ترجمے کی اہمیت، اس ترجمے کی عظمت، اس ترجمے کی ادبیت اور اس ترجمے میں چھپی ہوئی عقیدت و محبت کا جو نور تھا وہ باہر کرایا۔ کچھ عرصے کے بعد حکومت سعودیہ نے وہ پابندی اٹھا دی۔
الغرض آپ کی زندگی میں اس حوالے سے بڑا کمال قسم کا اللہ نے ایک رکھا تھا. اب 2018 میں تاریخ ختم نبوت جب چلی تو آپ نے کس محنت کے ساتھ, کس ہمت کے ساتھ, بڑھاپا بھی ہے, بیماریاں بھی ہیں, دل کا آپریشن ہو چکا ہے, غدودوں کا مسئلہ ہے, شوگر کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اور اس پوری تحریک میں تقریباً 14 ماہ الحمدللہ بحیثیت ادنا غلام آپ کے ساتھ رات دن گزارنے کا موقع ملا. اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں. ایک مرتبہ شدید طبیعت کی علالت تھی, ہم دو چار کے ہراول دستہ بن کے لوگوں کے سامنے جاتے رہیں گے, آپ آرام فرمائیں, ابھی بات کرنے کا موقع نہیں, بات کرنی تھی. آپ خود بول اٹھے کہ اگر اس تحریک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اللہ سے اور کیا چاہیے. 2018 میں فروری کے مہینہ میں بیماری کی شدت ہو گئی, برین ہیمریج کا معاملہ ہو گیا, زبان پہ بھی اثر ہو گیا, قوا پہ بھی اثر ہو گیا. 2 سال صرف 20% آپ کا دل دھڑکتا تھا, اس انداز سے زندگی گزاری. اس کے باوجود پچھلے سال 2019 میں آپ نے ملک پاکستان اور ہندوستان میں ایک معاملے کو دیکھا کہ کچھ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب عجیب شوشے چھوڑتے ہیں, بظاہر لبادہ کوئی اور اوڑھ لیتے ہیں اور برستے صحابہ کرام پہ ہیں. آپ نے اس کی حساسیت کا اندازہ لگا لیا. بیماری کے ماحول میں آپ نے سب چیزوں کا ادراک اور احساس فرما لیا. 2019 اگست میں آپ نے باقاعدہ ایک اعلامیہ لکھا اور وہ ایک مقتدر علماء اور مشائخ کی میٹنگ میں پڑھا کر یہ بات باور کرا دی, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو مولا علی کا تھا, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو حضرت حسن بصری کا تھا, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو شیخ شہاب الدین سہروردی کا تھا, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو خواجہ اجمیری کا تھا, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو بہاؤالدین نقشبند کا تھا, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو مجدد الف ثانی کا تھا, ہم اس عقیدے کے مالک ہیں جو خواجہ شمس العارفین کا تھا. اور اس اعلامیہ نے پورے ملک میں بڑی پذیرائی حاصل کی. بڑے بڑے اجل علماء نے اس کی عظمتوں کو سلام کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے ایسے کامل مکمل مشائخ درگاہ مقدسہ سیال شریف کو عطا فرمائے. ہم ان کے نمک خوار ہیں, اور نمک خواری کا یہ ایک ادنا سا انداز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھل کھل کے بیان کیا جائے, ان عظمتوں پہ ناز کیا جائے اور حق غلامی کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. میں شکر گزار ہوں قبلہ حبیب الرحمان صاحب کا جو آستانہ مقدسہ نیریا شریف سے جلوہ گر ہوئے اور آپ نے پورا وقت عطا فرمایا. میں نے سما خراشی کی, آپ نے محبت سے باتیں سنی. یہی اللہ کے دوستوں کا کام ہوا کرتا ہے. حضرات زیرکات, ہم سارے سلسلوں کی عظمتوں کو سلام کرنے والے ہیں. ایک بات اپنے پلے باندھ کے جائیے گا, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ جو خود سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ بھی ہیں, بزرگ عالم دین بھی ہیں, اور اپنے شیخ حضرت مظہر جانے جانا, میں نے آپ کے مزار پہ حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کے نام سے قرآن کی تفسیر کا نام لکھا ہے. میں اللہ والوں کے اور پرانے بزرگوں کے جو سینے میں وسعت ہے اور سینے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو خود نقشبندی عالم ہیں, نقشبندی صوفی ہیں, نقشبندی فیض لینے والے اور فیض پہنچانے والے ہیں, وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضور کی امت میں بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا کیے, اب مثال دینی تھی کہ عظیم لوگ کون ہیں. انہوں نے مثال حضور شیر خدا کی عطا کی. یہ سینے کی وسعت کا عالم ہے. جہاں گھٹن ہوتی ہے وہاں دوسرے کو کوئی قبول نہیں کرتا کہ پیر ہوئے, ہم ہوئے, تم ہوئے, کہ پیر ہوئے, سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے.